اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل فرمائی اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر زور سے پکارا، یا صباحا، یعنی لوگوں، صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے، اس لیے یہاں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ کوئی خود آیا، کسی نے اپنا قاصد بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو عبد المطلب، بنو فہر، بنو کعب، ذرا یہ تو بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں گھڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مجھے سچا مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب آنے سے پہلے اس سے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب ملعون بولا، نعوذ باللہ، تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے، ہمیں محض اس لیے بلایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی جس میں فرمایا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ مسند احمد، البدایہ والنہایہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ ہم سب کو اپنی حیثیت کے حساب سے اپنا حق ادا کرنے والا بنا، دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔